روحانی طلب جماعت برانچ ولیدید خان لنڈ کے سالانہ انتخابات جماعت اصلاح المسلمین ضلع خیرپور میرس زون 2 کے سینئر نائب صدر خلیفہ استاد احمد بخش گلال، جماعت اصلاح المسلمین ضلع خیرپور میرس زون 1 کے سینئر رکن خلیفہ استاد عبدالقادر بھیو، روحانی طلباء جماعت ضلع خیرپور میرس زون 2 کے صدر حافظ ذیشان احمد سومرو اور جنرل سیکرٹری محمد آصف لنڈ، جن کی زیر نگرانی سال 2024 کے لیے صدر رشید احمد لنڈ اور نائب صدر محمد احمد لنڈ، جنرل سیکرٹری مجیب الرحمان، جوائنٹ سیکرٹری نوید احمد، فنانس سیکرٹری فضل علی، پریس سیکرٹری فرمان علی، انفارمیشن سیکرٹری محمد طاری، نجم الدین طاہری، آفس سیکرٹری محمد طاہر قمرالدین طاہری کو منتخب کیا گیا۔ نو منتخب عہدیداران حلف اٹھانے کے موقع پر وعدہ کیا کہ جماعت کے کام کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے اور مرشد سجن سائیں کے 6 نکاتی پیغام کو گھر گھر پہنچائیں گے، اور آخر میں خیبر پختونخوا میں چینیوں کی بس پر حملے کی مذمت کی اور ملک پاکستان پاک فوج کے شہیدوں کے لیے بھی دعا کی۔ عبدالوحید چانگ، پریس سیکرٹری روحانی طلباء جماعت ضلع خیرپور میرس زون 2۔ ایس ایس پی سینٹرل کی ہدایت پر سینٹرل پولیس کا کرمنل کے خلاف چیف کرائم رپورٹر گلزار بٹ تیسرا پولیس مقابلہ تھانہ عزیز آباد کی حدود میں پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ پولیس مقابلہ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی مقابلہ عزیز آباد بلاک 2 کراچی اکیڈمی کے پاس ہوا۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ملزم کا دوسرے ساتھی موقع بلا ضرب گرفتار۔ زخمی ملزم کی شناخت فہیم ولد نعیم کے نام سے ہوئی جبکہ دوسرا بلا ضرب گرفتار ملزم کی شناخت شاہزیب مجید ولد عبدالمجید کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع سے 2 عدد پسٹل، 30 بور لوڈ میگزین، 3 عدد چھینے ہوئے موبائل فون اور موٹر سائیکل ہونڈا 70 برآمد کر لی۔ زخمی ملزم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ملزم اور اس کے گرفتار ساتھی کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ چوتھا مقابلہ تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تھانے کی حدود میں پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے ساتھ پولیس مقابلہ ایس ایس سینٹرل ذیشان شفیق صدیقی مقابلہ لیاری ندی نزد گلزار ہوزری سیکٹر 12 ڈی نیو کراچی کے پاس ہوا۔ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ ملزم کا دوسرا ساتھی موقع سے فرار۔ زخمی ملزم کی شناخت عامر خان ولد رضا خان کے نام سے ہوئی جبکہ دوسرا فراری ملزم کی شناخت فوجی ولد نامعلوم سے ہوئی۔ پولیس نے موقع سے 1 عدد 9mm پسٹل لوڈ میگزین اور نقدی برآمد کر لی۔ زخمی ملزم کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمی ملزم اور اس کے فراری ساتھی کا ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے۔ پی پی امیدوار کروڑوں روپے فراڈ کرنے میں ملوث، مبینہ 11 کروڑ روپے فراڈ کا انکشاف۔ شیخ معاذ فیروز ڈاکٹر عاصم کے نام سے دھمکیاں دے رہا ہے، زندگی بھر کا سرمایہ چھن گیا، سارے ادارے ملے ہوئے ہیں۔ متاثرین کی کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس اور احتجاجی مظاہرہ۔ کراچی فراز خان غوری کی رپورٹ کے مطابق این اے 247 سے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار شیخ معاذ فیروز کروڑوں روپے فراڈ میں ملوث۔ شیخ معاذ فیروز نے اپنے ساتھیوں سید مزمل، عبدالوکیل، عبدالوہاب، عبدالوحید دیگر کے ہمراہ دہیا فہائی تپو اور ابراہیم حیدری کورنگی کراچی میں 3 ایکڑ 27 گھنٹے زمین پر جبکہ دوسری جگہ 1 ایکڑ سے زائد زمین 13 کروڑ میں فروخت کی اور تقریباً 11 کروڑ روپے مختلف اوقات میں وصول کر لیے، جس پر 4 دیواری کر کے پلاٹس کی فروخت کا آغاز کر دیا اور خریداروں نے تعمیرات شروع کر دی، لیکن تمام اداروں سے جانچ پڑتال اور تصدیق کے باوجود 5 مارچ کو ایس بی سی اے نے تمام تعمیر شدہ مکانات کو مسمار کرتے ہوئے منہدم کر دیا۔ شیخ معاذ اور دیگر سے رابطہ کرنے پر ٹال مٹول سے کام لیا گیا اور بعد ازاں جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آج بھی جان بچاتے ہوئے پریس کلب تک پہنچے، کوئی پتہ نہیں گھر واپس پہنچیں گے یا نہیں۔ یہ باتیں کراچی پریس کلب میں متاثرین مولوی محمد عارف کمال، عدنان نور اور دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کی۔ کراچی رپورٹ محمد عبید اللہ میرانی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر صوبائی وزیر سعید غنی کی صدارت میں کراچی ڈویژن کے منعقدہ اہم اجلاس میں 3 اپریل کو لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی میں پرجوش طریقے سے شرکت کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس بار شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسہ عام 3 اپریل کو رات 9 بجے لاڑکانہ میں منعقد ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کا اجلاس ڈویژن کے صدر سعید غنی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں کراچی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری جاوید ناگوری اور مرزا مقبول، راجہ رزاق، عاجز دھامرہ، نجمی عالم، امان اللہ مسعود کے علاوہ تمام ڈسٹرکٹ کے صدور اور جنرل سیکرٹریز، ذیلی ونگز کے پیپلز یوتھ، پیپلز لیڈیز ونگ، پیپلز ڈاکٹر فارم، منارٹی ونگ، لائر فارم کے صدور اور عہدیداران نے شرکت کی۔ اجلاس کے آغاز پر شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید مرتضیٰ بھٹو،
شہید شاہ نواز بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے صدر استاد مسرور احسن کو سینٹ کے لیے پارٹی کی جانب سے نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ اجلاس میں 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں لاڑکانہ میں 3 اپریل کی رات 9 بجے ہونے والے جلسہ عام کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعید غنی نے کہا کہ انشاءاللہ کراچی سے پارٹی کے تمام عہدیداران، ذمہ داران، بلدیاتی یو.سی ناظم، کونسلر سمیت جالوں کی ایک بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ سعید غنی نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل ہونے کے واضح فیصلے کے آنے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک امر ضیاء نے اپنی دشمنی کی بینٹ چڑھایا۔ اجلاس میں اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ برسی رمضان المبارک میں ہونے کے باوجود بھی تمام پارٹی کے عہدیداران لازمی 3 اپریل کے جلسے میں شرکت کریں گے۔ صوبہ سندھ میں توانائی کے سیکٹر میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ وزیر توانائی ناصر حسین شاہ صوبہ سندھ پاکستان کا انرجی ہب ہے۔ 55,000 میگا واٹ کا ونڈ کورڈ اور کوریڈور اور 10 گیگا واٹ کا سولر پوٹینشل ہے۔ وزیر توانائی سے برٹش ہائی کمشنر کی ملاقات کراچی 26 مارچ۔ صوبائی وزیر توانائی ترقیاتی منصوبہ بندی سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبہ سندھ میں توانائی سیکٹر میں ملکی اور غیر ملکی سرکاری وفد بہترین اور منافع بخش مواقع موجود ہیں، جبکہ صوبائی سندھ پاکستان کے انرجی ہب میں سے جس میں 55,000 میگا واٹ کا ونڈ کوریڈور 1 اور 10 گیگا واٹ کا سولر پوٹینشل موجود ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج برطانوی ہائی کمشنر ایم جین میرٹ سے محکمہ توانائی کے دفتر میں ملاقات کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر چیئرمین منصوبہ بندی بورڈ سندھ نجم احمد شاہ، سیکرٹری محکمہ توانائی سندھ کاظم جتوئی، ڈائریکٹر سندھ کول اتھارٹی حق نواز شیر اور ڈائریکٹر متبادل توانائی محفوظ قاضی کے علاوہ دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔